بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ رب جلیل نے جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کے حرف حرف کی حفاظت فرمائی ہے، اسی طرح صاحب قرآن کے ہر عمل، ہر قول، ہر فعل، ہر ادا کی حفاظت فرمائی ہے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی غزوہ میں تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ازواج مطہرات میں سے جن کے نام کا قرہ ہوتا وہ بھی ہوتی، اور انصاری اور مہاجر خواتین جو شعبہ طب سے متعلق تھیں وہ بھی ہمراہ ہوتی۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ آپ بھی چلو، بلکہ خواتین کی ایک کثیر تعداد نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کرتی کہ انہیں بھی جنگ میں شرکت کا موقع ملے اور شہادت کی نعمت سے سرفراز ہوں۔ انہی میں ایک نام حضرت عبداللہ بن حارث کی دختر ام ورقہ بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ غزوات میں انہیں بھی شرکت کا موقع دیا جائے۔ ام ورقہ رضی اللہ عنہا نے اپنی اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ وہ میدان جنگ میں شہادت کی آرزو سے جائیں اور شہادت کے رتبے پر فائز ہوں۔ ام ورقہ بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور جب بھی تدوین قرآن مجید کا تذکرہ ہوگا تو حضرت ام ورقہ رضی اللہ عنہا کا نام ضرور آئے گا۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ام ورقہ بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے جانا چاہتے تو آپ ارشاد فرماتے، آؤ شہیدہ کے گھر چلتے ہیں۔ حضرت ام ورقہ رضی اللہ عنہا بدر میں اور احد میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی دستے کا حصہ رہی ہیں۔ حضرت ام ورقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ایک غلام اور لونڈی سے کہا کہ وہ ان کے مرنے کے بعد آزاد ہو جائیں گے۔ اس غلام اور لونڈی نے آپس میں مشورہ کیا اور حضرت ام ورقہ رضی اللہ عنہا کو گھر میں شہید کر دیا اور فرار ہو گئے۔ یہ واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس مفرور غلام اور لونڈی کو گرفتار کیا اور جرم کی سزا میں سزائے موت دے دی۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ام ورقہ بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں شہید کہنا حرف حرف پورا ہوا اور وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئی۔ وما توفیقی الا باللہ۔